ابھی رمضان شریف شروع ہونے والا ہے، سب سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ کہ شیطان ابھی بہت سمجھداری سے حملے کرے گا، ایسے ایسے کاموں میں ڈال دے گا، لگا دے گا، کیونکہ شیطان ابھی قید ہونے والا ہے نا۔ تو شیطان قید ہونے سے پہلے انسان کو ایسے ایسے کاموں میں لگا جائے گا کہ 1 مہینے تک انسان اس کاموں میں پھنسا رہے گا، وہ گناہ کرتا رہے گا۔ شیطان کبھی بھی انسان کو نیک کاموں میں نہیں لگا جائے گا، وہ گناہ والے کاموں میں ڈال دے گا۔ کوئی ایسا گناہ والے کام میں ڈال دے گا کہ انسان پورے مہینہ رمضان شریف کی برکتیں سب کھو دے گا اور اس گناہ والے کام میں لگا رہے گا۔ تو ہوشیار رہ جانا ہے۔ شیطان کسی بھی کام کے لیے غلط بولے گا نہیں، وہ خیالات کے ذریعے انسان کو بھلائے گا۔ شیطان اس طریقے سے حملہ کرتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا نا، کہ جیسے اگر تو شیطان ایسے آئے جیسے ہم نماز پہ جا رہے ہیں اور فزیکلی بندہ کو پکڑ کے ہاتھ سے اور روک دے، مسجد میں نہ جاؤ، یہ کرو وہ کرو، ایسے تو پھر تو ہم شیطان سے جیت جائیں گے۔ ایسے بھی نہیں کرتا، صرف شیطان کچھ بھی نہیں کرتا، صرف دماغ میں آ کے ایک خیال ڈالتا ہے۔ خیال کیا ہے؟ بس ایک خیال ڈالتا ہے، یار چھوڑو یہ کام کرتے ہیں، ابھی بعد میں پڑھیں گے، ابھی یہ ابھی وہ وغیرہ وغیرہ، بس خیال ایک ڈالتا ہے اور ہم پورے وہ چینج ہو جاتے ہیں، اور اس کی سائڈ پہ آ جاتے ہیں، نماز قضا کر دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ہر غلط کام ہم کر لیتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ ہم کر لیتے ہیں، وہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم حقوق العباد بھول جاتے ہیں، انسانوں کا دل دکھا لیتے ہیں، انسانوں کو برا بھلا کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، سب سے بڑا گناہ، اور یہ ہم سب سے چھوٹا سمجھتے ہیں، اور شیطان سب سے زیادہ زور اسی پہ ہوتا ہے کہ انسان کو تکلیف پہنچانا سب سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ یہ شیطان ہمارے مائنڈ میں ڈالتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ ہم انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور یہ شیطان کرواتا ہے صرف خیال کے ذریعے۔ کچھ خیال کیا، ویسے خیال کے ذریعے وہ ہم سے گناہ کرواتا ہے۔ اور ایک انسان کے مائنڈ میں ڈیلی 60,000 سے زیادہ خیال آتے ہیں، انسان کے دماغ میں 60,000 سے زیادہ خیالات آتے ہیں۔ تو رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، سب سے پہلے ہمیں دعا پہ زیادہ زور دینا چاہیے۔ دعا کر کے ہم خود کو بچا سکتے ہیں گناہوں سے۔ دعا زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے، اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، ہر چیز اللہ پاک سے مانگنی ہے دعا کے ذریعے۔ دعا مطلب دعا مانگنی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا آپ صرف نماز پہ جاتے ہو اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے ہو وہ دعا ہوتی ہے، باقی نو۔ دعا یہ نہیں کہ آپ بس جب وضو کرو گے تب دعا مانگ سکتے ہو وغیرہ، نہیں، نو، دعا کسی ٹائم بھی مانگ سکتے ہو، بیٹھے بیٹھے مانگ سکتے ہو، وضو ہے نہیں ہے، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، گھوم رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، دل میں اللہ سے وہ چیز مانگتے رہو جو چیز آپ کو چاہیے۔ مطلب انسان کو کیا چاہیے؟ انسان کی فطرت یہی ہے کہ انسان اللہ کی طرف کھنچتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، نیچرلی تو طریقے پہ چلتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ اور ہمارے دل کا جو سکون ہے وہ ہے نیکی کرنے میں، اللہ نے اپنے ذکر میں، اپنی عبادت میں رکھا ہے ہمارے دل کا سکون۔ اور انسان کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو جب میں نے یہ پڑھا کہ انسان کا مقصد کیا ہے، انسان مطلب انسان، ہندو مسلم کافر کوئی بھی دنیا میں لے لو، چھوٹا بڑا کوئی بھی، انسان مطلب انسان، ان سب انسان کا مقصد ایک ہے، کیا؟ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہو گئی۔ تو لوگ تو گولز بنوانا سکھاتے ہیں، بھئی آپ کا مقصد یہ، آپ کا مقصد یہ وغیرہ وغیرہ۔ بھئی اصل مقصد ہمارا اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا ہے، باقی دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی حاصل کرنی ہے، لیکن وہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ دنیا کی جو ہم اسکل سیکھ لیتے ہیں ان کو ہم استعمال کریں گے انسانوں کی خدمت کے لیے، انسانوں کی آسانی کے لیے۔ جو بھی ہم علم سیکھ لیتے ہیں ان کو ہم استعمال کریں گے انسانوں کی آسانی کے لیے، جو بھی ہم پیسہ کما لیتے ہیں ان کو ہم استعمال کریں گے انسانوں کی آسانی کے لیے۔ اور مین فوکس ہمارا یہ ہوگا کہ جو اسلام ہے وہ پھیلے، دین پھیلے، دین زیادہ لوگوں تک پہنچے، انصاف، ادب، اخلاق، وہ سارا کچھ دین میں، دین پھیلے۔ دین جب زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے تو اسلام پھیلتا ہے، تو امن ہوتا ہے، تو انصاف ہوتا ہے، تو محبتیں بڑھتی ہیں، ادب بڑھتا ہے، اخلاق بڑھتا ہے، آسانیاں بڑھتی ہیں۔ جب دین لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا تو ظلم، جھوٹ، زناکاریاں، بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں۔ تو دین کیسے لوگوں تک پہنچے گا؟ دین پہنچے گا ہمارے محنت سے، جدوجہد سے، کوشش سے۔ تو پہلے ہم نماز پڑھیں، تو پھر دوسروں کو بھی بلائیں کہ بھئی آپ بھی نماز پڑھا کرو۔ چلتے راہ میں کسی کو بول دو بھائی چلو نماز پہ، بس ایسے بول دو رینڈملی۔ تو سچ ہم بھی بولیں، دوسروں کو بھی بتائیں بھائی سچ بولو۔ تو
مورل آف دی اسٹوری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک سے رابطہ بناؤ، اللہ پاک سے کانٹیکٹ بناؤ، اللہ پاک سے دوستی بناؤ، اللہ پاک سے فرینڈشپ بناؤ۔ جب اللہ پاک سے ہماری دوستی بن جاتی ہے، جب اللہ پاک سے ہماری رابطہ کانٹیکٹ بن جاتا ہے، تو پھر دنیا کی حقیقت ہمیں معلوم ہو جاتی ہے، دنیا کا دھوکہ فریب ہمیں دکھائی دینے لگتا ہے کہ اچھا یہ تو دنیا دھوکہ ہے، یہ تو دنیا میں جو ہمیں زندگی ملی ہے تو چھوٹی سی زندگی ہے، بہت چھوٹی سی ہے، یہ تو ویسے ہی گزر جائے گی۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو میری امت کی جو ایج ہوگی وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوگی، تو 60-70 کیا ایج ہے، گزر تو جانی ہے۔ آپ اچھے کام کرو، غلط کام کرو، گزر جائے گی، اچھے کام کرو، گزر جائے گی، گزر تو جائے گی، بٹ ہمیں اس کو گزارنا ہے اللہ کی رضا کے مطابق۔ تو سب سے بڑی چیز یہ سیکھنی ہے کہ ہمارے اندر ادب آ جائے، بڑوں کا ادب، سب سے بڑی چیز ادب۔ جس انسان کے اندر ادب اخلاق نہیں ہے وہ ہر بڑی نیکی سے محروم ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، ادب اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے جتنے بھی نیو ینگ جنریشن ہے، جتنی بھی اپنی اولاد ہے، ہمیں ان کو بائے پریکٹیکلی ادب اخلاق سیرت نبی پڑھانا چاہیے۔ سب سے بہترین دنیا میں نمبر 1 جو کتاب ہے الرحیق المختوم، جو ہمارے نبی کی پوری سیرت النبی ہے، پوری کتاب ہے سیرت النبی پر، وہ ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے الرحیق المختوم۔ ہر گھر کیا، ہر انسان کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے الرحیق المختوم، ایک قرآن ایک کتاب۔ جتنے بھی پیرنٹس لوگ ہیں وہ ان کو چاہیے کہ جیسے ہی بچے ان کے بالغ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کو اپنے اولاد کو، ہر ایک اولاد کو، ہر ایک بیٹے کو یہ کتاب 2 گفٹ کرنی چاہیے، ایک قرآن پاک اردو ترجمے میں، ایک رحیق المختوم اردو ترجمے میں۔ ان کو گفٹ کرے ہر بیٹے کو الگ الگ، اور ان کو یہ نصیحت کرے بیٹا یہ پڑھو، یہ آپ کی زندگی کی صحیح ڈائریکشن اس میں ہے۔ آپ کی صحیح ڈائریکشن جو تھی وہ معاشرے نے غلط کر دی ہے، اب صحیح ڈائریکشن آپ نے خود ڈھونڈنی ہے، وہ صحیح ڈائریکشن آپ کی کامیابی وہ ان 2 کتابوں کے اندر ہے، قرآن شریف میں اور سیرت نبی میں، اسی کے اندر آپ کی صحیح ڈائریکشن ہے۔ یہ پڑھو، اس کو ایکسپلور کرو، اس کا مطلب سمجھو، اس میں حکمت سمجھو، اور یہ جب آپ پڑھ لو گے تو پھر آپ دنیا میں کسی بھی شعبے میں چلے جاؤ، آپ اچھے کام کرو گے، کامیاب ہو جاؤ گے، پھر اللہ بھی راضی، دنیا بھی راضی، سب راضی، پھر زندگی میں خوشی ہوتا ہے بندہ، آسانی ہوتی ہے۔ تو 2 کتابیں لازمی پڑھنا چاہیے، رحیق المختوم اور قرآن مجید اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور یوٹیوب پہ اگر ویڈیو دیکھنی ہے تو ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیو زیادہ دیکھا کریں، وہ قرآن شریف کو اچھے سے سمجھاتا ہے، قرآن شریف کا مطلب سمجھاتا ہے۔ تو رمضان شریف آنے والا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو، بٹ جیسے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے رہتے ہو رمضان شریف میں، وہ رمضان ختم ہونے کے بعد بھی وہ جاری رکھو، اس کو بند نہ ہونے پائے۔ تو اصل مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے، آسانی پہنچائے، قرآن شریف سمجھے، خود دوسروں کو سمجھائے۔ تو آج ہم یہاں تک سفر اینڈ کرتے ہیں، تو اگلا سفر ہم پھر شروع کریں گے اگلے ہفتے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔